سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کی ان اہم آیات کو بورڈ پر دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی. ورنہ یہ سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. نفس نہیں چاہتا ہے کہ قرآن مجید کے سامنے بیٹھ جاؤں، شیطان نہیں چاہتا ہے کہ قرآن ان کے دل میں اتر جائے. تو دو فریقین زبردست ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے لوگوں کو قرآن سے کیا کر رہے ہیں؟ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کر دیا، آپ بیٹھ گئے. آج ان آیات کو ہم مل کر کے سمجھنے کی اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہی پڑھا رہا ہوں اور مجھے سب کچھ آتا ہے. نہیں، آپ جتنا زیادہ مطالعہ کر کے آئیں گے اتنا زیادہ آپ کو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. لیکن مطالعہ کرنا قرآن کا لازمی ہے. قرآن کو سمجھنا فرض عین ہے. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اس طرح قرآن کو سمجھنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. تو ہم نے اس فرض کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے کہا فرض تو نماز ہی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. یہ تو فرض نہیں ہے، یہ تو بس ٹھیک ہے قرآن ہے. اس کو نہ سمجھے بغیر نہ ہماری نماز درست ہے، نہ ہمارا روزہ درست ہوگا، نہ ہماری زکوٰۃ درست ہوگی، نہ ہمارا دوسرا کاروبار درست ہو سکتا ہے جب تک قرآن مجید کو ہم سمجھیں گے نہیں. آج کی آیات میں ایک پیغام ہے. اس پیغام کو، اس میسج کو ہم نے مل کر کے سمجھ کر کے اپنے گھر والوں کو بیان کر رہے ہیں. اور کسی کو نہیں بیان کر سکیں گے، اپنے گھر والوں کو تو بیان کر سکیں گے نا. تو آج دیکھتے ہیں ترجمے کو. اچھا، آپ نے ساتھ دینا ہے. ہم بہت جلدی کوشش کریں گے کیونکہ ٹائم آپ سے 15 منٹ کا لیا ہے. کہیں ایسا 20 منٹ ہو جائے تو ہم کوشش کریں گے وقت کے مطابق پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. تو یسألونا کا سے شروع کریں گے. تو یسألونا کو جب ہم شروع کریں گے تو ہم یا تو ارادہ کریں گے. سألا جو ہے وہ ارادہ ہوگا، اور آگے واو نون ارادہ ہے، اور کاف زبر کا کیا ہے؟ ارادہ ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں سے حرفی کون سا ہوگا؟ سألا. یہ باقی اس کے ساتھ جو ہے یہ ایکسیسریز ہے. یا جو ہے یہ کے لیے ہوگا، واو نون پلورل کے لیے ہوگا، اور کا جو ہے مخاطب کے لیے ہوگا. تو جب یہ سنگولر ہوتا ہے تو یہ یو سے ہوگا یا یور ہوگا، اور واو نون جو ہے یہ پلورل کے لیے ہوگا، میل کے لیے. اور سألا کے معنی یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. اور یا جو ہے یہ لوگ کیا کریں گے؟ سوال کرتے ہیں اور سوال کریں گے. آپ کو میں نے بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ کسی لفظ کے شروع میں الف آ جائے
تا آ جائے، نون آ جائے، یا آ جائے، ان سے جو بھی لفظ شروع ہوگا اس کا ترجمہ حال میں اور مستقبل میں ہوگا. بتایا تھا یاد ہے آپ کو؟ اس کلاس میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک کلاس میں یہ سمجھ جائیں، بار بار ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا نا. ہم بچوں کو فارمولہ بتا دیتے ہیں تو پھر دوبارہ نہیں بتاتے، پھر کہتے ہیں یار پڑھاؤ بتاؤ، کہتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ بھی تو کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو دونوں مل کر دیکھیں یہ جب آئیں گے نا اس سے شروع ہوگا، یا سے شروع ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے یہ، یا وہ نون سے شروع ہو جائے گا تو ہم، تا سے شروع ہو جائے گا تو الف سے شروع ہو جائے گا تو میں. اگر میں یہاں کروں گا یس الو تو اس کا معنی وہ سوال کرتا ہے یا سوال کرے گا. اگر میں یہ کہوں تس الو تو اس کا معنی تم سوال کرتے ہو اور تم سوال کرو گے. اس الو آئی آس میں سوال کرتا ہوں، اور نس الو ہم سوال کرتے ہیں یا کریں گے، دو زبانوں میں. اب آپ نے دیکھ لیا یا، اگر اس کو آپ نے سمجھنا ہے ان تینوں کو، چاروں کو، تو یہ اردو میں ہم کہتے ہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیا ہو گیا؟ اتنی. آپ بھولیں گے اب نہیں کیا خیال؟ یہ اتنی جو ہے یہ قرآن مجید کے ہر پیج پہ ہے، ہر پیج پہ، ہر صفحے پہ آپ کو یہ 4 حروف ملیں گے. اس سے کوئی بھی لفظ شروع ہوگا تو آپ 2 زبانوں میں ترجمہ کریں گے، ایک حال اور ایک. تو نبی کے یہ سوال نبی سے ہو رہا ہے، یہ آپ سے ہو رہا ہے، جن سے بھی ہوگا. یس الون کا یہ لوگ سوال کرتے ہیں، واؤ ہے آپ سے یا نبی سے. ٹھیک ہے، نبی کے اوپر اتر رہا تھا قرآن، اس لیے نبی مخاطب ہے. اب نبی نہیں ہے، آپ مخاطب ہیں، تو آپ سے سوالات کریں گے، کرتے ہیں. کس بارے میں؟ ان کے معنی متعلق، اور ساعہ کے معنی ساعت، ساعت کے معنی لمحہ، گھڑی، قیامت. انقلاب، اس انقلاب کی گھڑی کے بارے میں، اس قیامت کے آنے کے بارے میں لوگ آپ سے کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں یا کریں گے. ایانا کب، ایانا کب، یہ لفظ ہے مرسا. مرسا کے معنی لنگر انداز ہونا، کشتی کا، جہاز کا کسی جگہ لنگر انداز ہونے کو کہتے ہیں. اسی سے رواسیہ ہے، یعنی زمین کے اوپر جو پہاڑ نصب کیے گئے وہ رواسی ہے. تو یہ مرسا کے معنی لنگر انداز ہونا. پہاڑ کیا ہوتے ہیں؟ زمین کو کیا کر دیا ہے؟ لگام دے دیا نا. تو یہ مرسا کے معنی لنگر انداز ہوگی. ہاں ضمیر ہے کس کی طرف؟ اس کی طرف. یہ لمحہ جو ہے، گھڑی ہے، ساعت ہے، قیامت ہے، یہ مؤنث ہے. اگر یہ مؤنث نہ ہوتا تو ہم اس کو یہ کیا پڑھتے ہیں؟ مرساہو. کیا ہوتا؟ مرساہو. یہ چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے ایان مرساہا، کہ وہ لنگر انداز کب ہوگی. یعنی اس کا معنی ہے کہ ایک جہاز میں ہم سارے کیا سوار ہیں، مسافر ہیں. ہمارا جہاز ایک دن ساحل پر لگ جائے گا، یا تو مجرم بن کر کوئی ہمیں پکڑ لے گا، یا تو کوئی ہار پہنا دے گا. ہے یہ نا؟ ایک دن ہم جائیں گے تو قیامت کے دن یا جام ہمارا حساب کتاب ہو جائے گا. کچھ لوگ ہمیں ہار پہنائیں گے، کچھ کہیں گے مرحبا، اور کچھ کہیں گے بدبختو، کون سی چیز تمہیں یہاں پہنچا دی، کس چیز نے؟ تو کہیں گے لم یکو من المصلی، اوہ ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی. اب آپ دیکھیں گے یہ پہلی آیت میں، آگے دوسری آیت، فیما انتا من ذکراہا. فیما، اس میں، یہ فی لفظ ہے نا،
فی جس طرح پڑھتے ہیں نا یہ ان کے لیے ہوتا ہے. اب ما جو ہے نا چیز، یعنی اس چیز میں کیا ہے، انتا تمہارے لیے، من ذکراہا، من کے معنی سے، ذکر کے معنی ذکر کرنا، بتانا، ہاں کے معنی اس کو، اس کے بارے میں بتانے سے تمہارا کیا کام ہے کہ قیامت کب آئے گی، کب ہوگی، کس دن ہے، جمعے کے دن ہے، جمعرات کے دن ہے، ہاں یا سوا نیزے پہ سورج آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ باتیں آپ نہیں بتائیں لوگوں کو، نہ آپ بتائیں. نبی کو کیا کر دیا؟ قیامت کا دن بتانے سے کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ روک دیا. اب اگر ایک آدمی آج کے دور میں یہ کہیں کہ مجھے پتا ہے کہ قیامت کب ہوگی، تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے یا نہیں ہے؟ نبی کو روک دیا نا یہاں پہ کہ آپ کا کیا کام ہے قیامت کا دن بتانے، وقت بتانے سے آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت منذر، آپ میرا پیغام پہنچانے والے ہو. اب آپ دیکھیں اس کا ذکر، علم کس کو ہے؟ الا رب کا، الا کے معنی طرف کی طرف، رب کا تیرے رب کی طرف، منتہا اس کا انتہائی علم ہے، اس کا آخری علم، انتہائی علم جو ہے کس کے پاس ہے؟ وہ رب نے اپنے پاس رکھ دیا. پیغمبر کو کیا کر دیا؟ روک دیا. اب جب آپ قرآن سمجھ جائیں گے تو آپ کو لوگوں کے شر سے، لوگوں کے بد عقیدوں سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے کہ دیکھ قرآن تو یہ کہتا ہے، تو میں کس طرح پتہ چل بابا؟ تو آپ بات کر سکیں گے کہ قرآن نے بتا دیا کہ اس کا انتہائی علم کہ قیامت کب ہوگی، کس لمحے ہوگی، کس دن ہوگی، کیا ہوگا، یہ سب کچھ کس کو پتا ہے؟ نہ مجھے پتا، نہ آپ کو پتا، کسی کو پتا نہیں. اب رب فرماتے ہیں اب آپ ان باتوں میں نہ پڑیں، اس کی تیاری کرو. اس کے لیے کیا کرو؟ تیاری کرو. انما، جب انما جائے نا قرآن میں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، سوائے اس کے نہیں. اس کا ترجمہ ہم کہتے ہیں بس، صرف، انتا تم ہو، منذر خبردار کرنے والے. یہ نظرہ سے لفظ ہے، نظر. آپ اردو میں کہیں نظر و نیاز، وہ یہ نظر ہے، وہ نظر نہیں ہے. یہ ایک ہوتا ہے نظر، یہ ہے نظر. ایک ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ نظر، سو. اس کے معنی یہ آئی سائٹ کو. یہ جو ہے یہ خبردار کرنا، وارن کرنا، ایجوکیٹ کرنا، سمجھانا، ڈرانا. تمہارا کام کیا ہے؟ سوئے ہوئے لوگوں کو، جس طرح آپ نے لوگوں کو آج پکڑ لیا، آپ کا کام یہی تھا. بس آپ نے لوگوں کو بٹھانا تھا. ہدایت آپ نہیں دے سکتے، نہ میں دے سکتا ہوں. ہدایت پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں. آپ کا کام صرف کیا ہے؟ لوگوں کو بلانا ہے. آپ نے بلانا ہے، بولنا ہے، لانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. نبی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم صرف بتانے والے، سمجھانے والے، آگاہ کرنے والے ہو. کس کو؟ من، اس شخص کو. من جو ہے انگریزی میں وہی ہے مین. اس شخص کو، یخشا جو ڈرے گا، خوف رکھے گا، خشیت رکھے گا، ہاں اس کے بارے میں، اس کا، اس قیامت کے بارے میں وہ ڈرتا ہو، اس کے دل میں خشیت ہو کہ کل میں رب کے سامنے کیا کروں گا، میں نے تو زندگی برباد گزاری ہے. اس کے دل میں جو ڈر آ گیا، اس ڈر والے آدمی کو میرا پیغام پہنچا دو. وہ جو بے خوف لوگ ہیں ان کو کیا پہنچانا ہے؟ جو بے طلب ہے ان کو چھوڑ دو. آپ نے طلبگار لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ جن کو پیاس لگی ہو نا ان کو پانی پلانا ہے. اور جن کو پانی کی پیاس ہی نہ ہو اس کو آپ شیشے کے گلاس میں، سونے کے گلاس میں پلاؤ گے تو وہ نہیں پیے گا. لیکن جس کو پیاس لگی ہو نا تو کہیں گے کوئی بھی گلاس ہو جی، وہ پانی دے دو.
وہ ہاتھوں میں دے دو، پانی مل جائے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جن کے دلوں میں قرآن کے لیے کیا ہو، طلب ہو، تڑپ ہو، جو ڈرتے ہو اندر سے۔ جو رب سے نہیں ڈرتے نا، وہ کلام کے پاس کیسے آئیں گے؟ کلام کے پاس وہی آئے گا اللہ کے کلام میں۔ سورہ یاسین میں بھی ہے نا، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اور ایک سورہ غاشیہ میں کہا ہے انما انت مذکر، اے نبی آپ میرا صرف پیغام پہنچانے والے ہو، لست علیہم بمسیطر، آپ لوگوں کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ میرا کیا کرنا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ آپ کا کام بھی یہی ہے۔ آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی سڑکیں بناؤ گے تب لوگ ایمان لائیں گے۔ نہ سڑکوں پر ایمان لاتا ہے، نہ بنگلے دینے پر ایمان لائیں گے، نہ آپ کے پاس اقتدار آنے پر لوگ ایمان لائیں گے۔ ایمان لائیں گے جن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور وہ قرآن کے لیے کیا ہو گیا، طلبگار بن گئے۔ تو نبی کو یہ کہا جا رہا ہے، اور ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کہا یار لوگ سارے ایمان لے آئیں گے جب ہمارا ایک لیڈر اوپر صدر بن جائے گا، باقی ساری دنیا بھیڑ چالے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام کیا کرنا ہے۔ تو یہ کام تو آپ میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، اقتدار ہو یا نہ ہو۔ کیا خیال ہے آپ؟ اس کے لیے وزیر اعظم بننا ضروری ہے؟ ہاں، یہ تو ایسے بھی ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ کام نہیں کر رہے۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ کوئی بڑا سا لیڈر آئے گا اور پورے ملک کا جو ہے پہیا ادھر ہو جائے گا ادھر ہو جائے گا، اور جتنے آ رہے ہیں وہ چور ڈکیت آ رہے ہیں، ان سے خزانہ بھی بچا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ جب سارے لوگ کے پاس قرآن چلا جائے گا، ہمارے دلوں میں نرمی آئے گی، الفت پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہوگی، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جن کے دلوں میں قیامت کا، جواب دہی کا، اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہوگا، ان کو میرا پیغام پہنچا۔ بیٹھ جاؤ بچے۔ یہ جب اس دن بیدار ہوں گے، ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، امتحان کا دن ہوگا، رزلٹ کا دن ہوگا، تو کأنہم، گویا کہ وہ اس دن کیا ہوگا، گویا کہ یہ لوگ یوم، اس دن، یرو، یرو کے معنی یہ دیکھ لیں گے۔ یہ لفظ ہے یرو، رأو، یہ واو نون اور آگے ہا ہے، یہ اس طرح ہے۔ اس میں روٹ ورڈ جو ہے رائے ہے، ریا جس کو آپ کہتے ہیں، ریاکاری، دیکھنا۔ جب اس دن جب دیکھ لیں گے، اس دن کو، اس کو یعنی اس ساتھ کو دیکھ لیں گے، تو یہ کیا محسوس کریں گے؟ دنیا کے اندر جو زندگی گزاری ہے، یہ فوراً دنیا کے اندر جائیں گے، اسے پوچھا جائے گا کہ آپ کتنا وقت گزار کر آ گئے ہو۔ ہاں، دنیا میں 100 سال، 200 سال، 300 سال، اور نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کتنے سال گزار کے آئے ہو؟ 950 سال۔ تو کیا کہیں گے؟ ہر آدمی یہی کہا، لم یلبسو، لم یلبسو، نہیں ٹھہرے تھے وہ، الا مگر، عشیتاً، ایک شام، یا ایک صبح۔ بس یہی ٹائم تھا ہمارا زندگی کا، کہ یا تو ایک شام تھی جو گزر گئی، یا کوئی ایک صبح تھی جو گزر گئی۔ دنیا کا یہ ہے۔ اور اگر آپ اپنے بارے میں ابھی بھی سوچیں تو جو گزر گیا وقت، آدمی یہی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں ایک دن گزر گیا، ایک لمحہ گزر گیا، اور قیامت کے دن بھی یہ سب کچھ یہی کہیں گے۔ اس لیے میرا اور آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے اپنے لمحات کو کہاں گزار دیے، کن لوگوں میں گزار دیے؟
وہ جن لوگوں نے آپ کو قرآن سے دور کر دیا انہوں نے آپ کے لمحات کیا کر دیے؟ تباہ برباد کر دیے. اور جن کو غلط دوست مل گیا اور قرآن سے نکال دیا، سمجھ آؤ دوست ہی آستینوں کا کیا ہے؟ سانپ ہے. قرآن مجید میں سورۃ فرقان میں ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن قیامت کے دن یہ ظالم انسان جب اپنے اعمال کو دیکھ لے گا تو اور اس سے کچھ نہیں ہوگا، فرار کا راستہ نہیں ہوگا، رشوت نہیں دے سکیں گے، کوئی سفارشی نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو یہ اور کچھ نہیں ہوگا، اپنے ہی ہاتھوں کو کیا کرے گا؟ کاٹے گا، چبائے گا. اور جب ہاتھ کاٹے گا چبائے گا، یقولو تو چیخے گا، چلائے گا، زور زور سے ماتم کرے گا، سینہ کو بھی کرے گا، سر کو ہاتھ مارے گا. کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ ہائے افسوس میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا. رسول کا کام یہ تھا. رسول کا کام کیا تھا؟ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچانا تھا. میں نے وہ کام نہیں کیا. رسول کا راستہ. وہ دوسری بات کیا کرے گا؟ یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی، میری بدبختی ہو گئی آج، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنا لیا ہوتا، فلاں شخص کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں پارٹی کے اندر میں شامل نہ ہوا ہوتا. کیوں؟ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ لقد اضلنی عن الذکر، یقیناً اس شخص نے، اس پارٹی کے لوگوں نے مجھے قرآن سے کیا کر دیا تھا؟ اب جائزہ لے سکتے ہو یا نہیں لے سکتے؟ جو جن کے ساتھ ہے، جو قرآن والے ہیں، آپ کو قرآن مل رہا ہے، ان کے ساتھ اور وصل ہو جاؤ. اور جو قرآن نہیں سمجھاتے ہیں ان سے بھاگ جاؤ. آپ کے پاس راستہ ہے. آپ کا وقت کوئی ضائع کرے، سب سے بڑا ظالم وہی ہے. تو کہے گا کہ لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جبکہ قرآن میرے پاس پہنچ گیا تھا لیکن اس دوست نے مجھے کیا کر دیا؟ بڑے زبردست انداز میں، یار چھوڑو قرآن، کون پڑھے گا، پتہ نہیں یہ کون ہوگا، یہ کون پڑھانے والا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ دیوبندی ہوگا، بریلوی ہوگا، شیعہ ہوگا، سنی ہوگا، قادیانی ہوگا، قادری ہوگا، کیا ہوگا، یار چھوڑو. اور پتہ نہیں کس کا ترجمہ بیان کرے گا. یہ شیطان بھی ڈالتا ہے، دوست بھی ڈالتا ہے. سب سے بڑا دوست ہمارا شیطان ہے یا نہیں ہے؟ اور سب سے بڑا دوست ہمارا نفس ہے. اس نے بھی ہمیں دور کر دیا تھا قرآن سے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، فرماتا ہے کہ جب یہ واویلا ہوگا، یہ چیخ و پکار ہوگی، ماتم ہوگی، ماتم کریں گے، ماتم، لوگ سینہ کو بھی کریں گے، تو ایک لوگ آدمی تو نہیں ہوگا نا، یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوگا. چیخ و پکار آسمانوں تک پہنچے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے تمہاری امت کے ساتھ. وقال رسول، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، عرض کریں گے، اے میرے رب، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے کیا کر دیا تھا؟ میری امت نے قرآن کو، یعنی اب میں ان کا سفارشی کیسے بنوں گا؟ وہ سفارش تو نہیں کر رہا ہے، نبی تو گواہی دے رہا ہے. جب میرے خلاف اور آپ کے خلاف پیغمبر گواہ بن جائے تو میری اور آپ کی پھر کیا حالت ہوگی؟ اس لیے یہ پروگرام ہم کرتے ہیں کہ کل ہم بھی یہ سوچیں گے کہ ایک شام تھی، ایک صبح تھی جو گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا، اور انسان کو اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا. ہم تمام عمر کی ساری وہ کرتے ہیں. اور میں جب جن لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار قرآن کے لیے کیوں نہیں آتے ہو، یار دیکھو یار میری عمر دیکھو یار، اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرے ذہن میں کیا آئے گا، اس لیے اب عمر کے اس سٹیج پہ گیا ہوں، اب میری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. اسی بوڑھے سے جو کل قبر میں جانے والا ہے، اس سے میں یہ کہوں کہ بلاک 16 میں ایک مکان جو ہے جو 1.5 کروڑ کا ہے، وہ جناب 25 لاکھ میں مل رہا ہے، تو کہ جلدی بتا دو یار کہاں ہے. وہ بوڑھا جو بالکل قبر کے قریب ہے، اس وقت وہ
اس کی لالچ میں جوانی ہوتی ہے، شباب پہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کے لیے کہتا ہے نہیں جی وہ ہو، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کیا کام ہوگا، اب کیا ہوگا. اس لیے اس قرآن کی طرف آئیے. یہ ہمارے کلاس کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ جائیں، اور سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو ختم نہ کریں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کے طالب علم بنیں. ہم سے جتنے بھی لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار الحمدللہ میں نے تقریباً 10 مرتبہ قرآن کیا ہے. ہاں تو قرآن ختم ہونے کے لیے آیا تھا؟ ہاں کیا ختم ہونے کے لیے آیا تھا؟ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ یہ ختم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بعد بریانی ہوگی، اس کے بعد یہ ہوگا، مٹھائی ہوگی. او بھائی اللہ کی خاطر 2 آیات پڑھ لو، سمجھ کے پڑھ لو. اور نبی کی حدیث ہے کہ وہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو سمجھ میں آنے کے بعد لوگوں تک پہنچا دو. اپنی امت سے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس لیے آج کا جو سبق ہے اس میں ایک بڑا میسج ہے میرے اور آپ کے نام، لیکن یہ میسج اب اس وقت تک نہیں سمجھ سکیں گے جب تک ہم قرآن کو وقت نہیں دیں گے. میں نے آج جو آپ کے سامنے وہاں سے لے کر یہاں تک پڑھایا ہے، کسی مولوی صاحب کا نام لیا ہے؟ کسی مفسر کا حوالہ دیا ہے؟ ہاں؟ سمجھ میں آتی بات یا نہیں آتی ہے؟ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر آپ جا کر کسی غیر لوگوں کو بتائیں گے، وہ کہیں گے میں تو یار قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو مجھے مولوی کا کیوں حوالہ دے رہے؟ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے. وہ نہیں کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے، نبی اپنی طرف سے کوئی بات میں اور آپ کیوں کریں؟ میں اور آپ کیوں کریں؟ اس قرآن کو کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. قرآن ایک ہیلپر بک خود ہے. یہ آپ کو رہنمائی کرنے کے لیے رب نے بھیجی ہے کتاب. آپ اس سے رہنمائی حاصل کرو گے، آپ کے پاس فرقان آئے گا. جب فرقان آئے گا تو آپ ہر چیز میں پھر کیا کریں گے؟ کیا کر سکو گے؟ فرق کر سکو گے. آپ کے پاس ایچ پی کا سارا فارمولا ہی بتا رہا ہے، آپ کہہ رہے نہیں اس کو تو فلاں کی ہیلپر کی ضرورت ہے. نہیں اس کو ہیلپر کی نہیں ضرورت ہے، اس کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، آپ کی فکر سوچ کی ضرورت ہے کہ آپ فکر دے رہے ہیں، سوچ دے رہے ہیں، نہیں دے رہے، قربانی دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو. یہ ہے. تو شروع کرتے ہیں یہاں سے. یسألونک عن الساعہ، ترجمہ کریں الطاف صاحب. ہاں جی، اور تسی نیندر کو بیدارو جو. ہاں جی. یسألونک عن الساعہ، یہ پوچھیں گے آپ سے ساتھ کے متعلق. ہاں لوگ آپ سے آ کر کے سوال کریں گے. نبی سے، ہر وقت کے نبی سے ہر قوم نے مختلف سوالات کیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سوالات کیے ہوں گے، اور علم کتنا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اوپر سے دے رہا ہے. تو کہہ رہے کس کے بارے میں سوال کریں گے؟ اس انقلابی لمحے کے بارے میں جب تبدیلی آئے گی، جب بالکل ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے مدینہ کی بالکل حالت تبدیل ہو جائے گی. اور پھر یہ مرنے کے بعد یہ بھی فکر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی بھی نہیں ہوگی. اس ساتھ کے بارے میں پوچھتے ہیں کب وہ وقت آنے والا ہے. مرساہا، وہ ہمارا جہاز کب ساحل پر پہنچنے والا ہے، لنگر انداز ہونے والا ہے. ترجمہ یہ ہے اس طرح. مرساہا کا معنی کیا ہے؟ لنگر انداز ہونا. تو ہم ایک جہاز کے سارے کیا ہے؟ مسافر ہے. اس جہاز میں ہم جا رہے ہیں، تو جا کر کے جس ساحل پہ ہم اتریں گے تو یا تو کوئی ہاروں سے استقبال کرے گا، یا کوئی مجرم بن کر کے کیا ہوگا؟ پکڑ لیں گے، جاؤ جیل میں جاؤ. وہ گھڑی کب آئے گی؟ وہ کب پہنچیں گے؟ لگے گی. ہاں کب پہنچے؟ اردو میں اگر کہیں با محاورہ کب آ لگے گی. ہاں جی اتنی اردو مجھے نہیں آتی نا، آپ اردو بولتے ہیں. سمجھ تو گئے میرا خیال. ٹھیک ہے جی. ہم نے جو ترجمہ لکھا ہے یسألونک، the people will ask you، لوگ آپ سے سوال کریں گے. عن الساعہ، کس کے بارے میں؟ لمحے کے بارے میں، ساتھ کے بارے میں، کہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے. ایان مرساہا، کہ وہ کشتی، وہ جہاز کب لنگر انداز ہونے والا ہے، وہ ساتھ وہ گھڑی کب آنے والی ہے.
فیما انت من ذکرہا، اے نبی آپ کو اس کے بتانے سے کیا کام ہے؟ آپ کا کیا کام ہے؟ نبی کو یہ بتایا جا رہا ہے الی ربک منتہاہا، اس کا سب سے بڑا علم، انتہائی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت منذر، آپ میرے سوئے ہوئے بندوں کو کیا کرنا ہے؟ جگانے والے ہو۔ من یخشاہا، کس کو جگانے والے ہو؟ جس کے دل میں خوف الہی ہو، جس کے دل میں قیامت کا ڈر ہو، حساب کا ڈر ہو، اس کو جگاؤ۔ جب کل یہ جاگ جائیں گے اور کل کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن، اپنی زندگی کا جب خیال کریں گے تو کأنہم، گویا کہ وہ یوم، اس دن، یرونہا، اس زندگی کو دیکھیں گے، اس حالات کو دیکھیں گے کہ لم یلبسو، نہیں ٹھہرے تھے وہاں پر، زندگی اتنی نہیں گزاری، مگر کتنی گزاری ہے؟ ایک صبح ایک شام، بس یہی زندگی۔ یہ زندگی اتنی ناپائیدار زندگی ہے، اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ظلم زیادتی، یہ سارا کچھ، پورا دن گزر گیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آج میرا اور آپ کا وقت اللہ نے کیا بنا دیا؟ قیمتی بنایا۔ قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم کس کے سامنے؟ رب کے سامنے، رب کے کلام کے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سب سے بڑا قیمتی لمحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر سوال